بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن پاک کی آیتوں کو پکڑنا شروع کریں۔ کوئی آیات جو آپ کو بہت حوصلہ دیتی ہو، فون کے وال پیپر پر لگائیں، سکرین پہ لگائیں، آتے جاتے فون پکڑتے وہ سامنے رہے گی، حوصلہ دیتی رہے گی۔ اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کا توکل مضبوط ہوگا، اللہ پہ یقین کامل ہوگا، آپ قرآن سے جڑتے رہیں گے۔ سب سے اہم بات، آپ کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ لوگ ہر وقت دستیاب نہیں ہوتے ہیں، ان کے لیے وقت نکالنا مشکل ہوتا ہے۔ اب آپ کو کسی سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ میسج کرو گے، پھر انتظار کرو گے سین ہونے کا۔ ہو سکتا ہے اگلا آپ کو جواب ہی نہ دے، آپ کا نوٹیفیکیشن دیکھ کے ہی نظر انداز کر دیتا ہو۔ اس لیے کہتی ہوں، قرآن کی آیتوں کو پکڑنا شروع کریں۔ جو آیات آپ کو حوصلہ دیتی ہیں وہ ساری اپنے فون کی لاک سکرین پر لگا لیں، اپنے کمرے میں دیوار پہ لکھ کے لگا لیں۔ یقین کریں، آپ کا حوصلہ آپ کو تھامنے والا قرآن پاک ہو جائے گا، اور آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ بھی رہے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر وقت آپ سے رابطے میں رہیں گے۔ بے شک آزما کے دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے مسبب الاسباب، اے بند دروازوں کو کھولنے والے، اے پکارنے والے کی پکار سننے والے، اے حاجت روا، اے دعاؤں کو قبولیت کا شرف بخشنے والے، ہمارے لیے سبب پیدا فرما، ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، ہم بے بسوں کی پکار سن لے، ہماری حاجتیں پوری فرما، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبولیت کا شرف بخش دے۔ آمین ثم آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 3 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی، جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ معاملہ بھی قابل توجہ ہے کہ نبی نے ایک بات اپنی ایک بیوی سے راز میں کی تھی، پھر جب اس بیوی نے کسی اور پر وہ راز ظاہر کر دیا، اور اللہ نے نبی کو اس افشائے راز کی اطلاع دے دی، تو نبی نے اس پر کسی حد تک اس بیوی کو خبردار کیا اور کسی حد تک اس سے درگزر کیا۔ پھر جب نبی نے اسے افشائے راز کی یہ بات بتائی تو اس نے پوچھا، آپ کو اس کی کس نے خبر دی؟ نبی نے کہا، مجھے اس نے خبر دی جو سب کچھ جانتا ہے اور خوب باخبر ہے۔ اس کی تفسیر ہے، مختلف روایات میں مختلف باتوں کے متعلق یہ بیان کیا گیا ہے کہ فلاں بات تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک بیوی سے راز میں کہی تھی، اور ان بیوی نے ایک دوسری بیوی سے اس کا ذکر کر دیا، لیکن ہمارے نزدیک اول تو اس کا کھوج لگانا صحیح نہیں ہے، کیونکہ راز کے افشا کرنے پر ہی تو اللہ تعالیٰ یہاں بیوی کو ٹوک رہا ہے۔ پھر ہمارے لیے کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی ٹٹول کریں اور اسے کھولنے کی فکر میں لگ جائیں؟ دوسرے، جس مقصد کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے اس کے لحاظ سے یہ سوال سرے سے کوئی اہمیت نہیں رکھتا کہ وہ راز کی بات تھی کیا۔ مقصود کلام سے اس کا کوئی تعلق ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسے خود بیان فرما دیتا۔ اصل غرض جس کے لیے اس معاملے کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، ازواج مطہرات میں سے ایک کو اس غلطی پر ٹوکنا ہے کہ ان کے عظیم المرتبہ شوہر نے جو بات راز میں ان سے فرمائی تھی اسے انہوں نے راز نہ رکھا اور اس کو افشا کر دیا۔ یہ محض ایک نجی معاملہ ہوتا، جیسا دنیا کے عام میاں اور بیوی کے درمیان ہوا کرتا ہے، تو اس کی کوئی ضرورت نہ تھی کہ اللہ تعالیٰ براہ راست وحی کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر کر دیتا، اور پھر محض خبر دینے ہی پر اکتفا نہ کرتا بلکہ اسے اپنی کتاب میں بھی درج کر دیتا، جسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ساری دنیا کو پڑھنا ہے۔ لیکن اسے یہ اہمیت جس وجہ سے دی گئی وہ یہ تھی کہ وہ بیوی کسی معمولی شوہر کی نہ تھی، بلکہ اس عظیم ہستی کی بیوی تھی جسے اللہ تعالیٰ نے انتہائی اہم ذمہ داری کے منصب پر مامور فرمایا تھا، جسے ہر وقت کفار و مشرکین اور منافقین کے ساتھ ایک مسلسل جہاد سے سابقہ درپیش تھا، جس کی قیادت میں کفر کی جگہ اسلام کا نظام برپا کرنے کے لیے ایک زبردست جدوجہد ہو رہی تھی۔
ایسی ہستی کے گھر میں بے شمار ایسی باتیں ہو سکتی تھیں جو اگر راز نہ رہتی اور قبل از وقت ظاہر ہو جاتی تو اس کار عظیم کو نقصان پہنچ سکتا تھا جو وہ ہستی انجام دے رہی تھی۔ اس لیے جب اس گھر کی ایک خاتون سے پہلی مرتبہ یہ کمزوری صادر ہوئی کہ اس نے ایک ایسی بات کو جو راز میں اس سے کہی گئی تھی کسی اور پر ظاہر کر دیا، اگرچہ وہ کوئی غیر نہ تھا بلکہ اپنے ہی گھر کا ایک فرد تھا، تو اس پر فوراً ٹوک دیا گیا اور در پردہ نہیں بلکہ قرآن مجید میں برملا ٹوکا گیا تاکہ نہ صرف ازواج مطہرات کو بلکہ مسلم معاشرے کے تمام ذمہ دار لوگوں کی بیویوں کو رازوں کی حفاظت کی تربیت دی جائے۔ اچھا، معذرت کے ساتھ یہاں میں تفسیر تھوڑی چھوڑنے لگی ہوں، بعد میں بتاتی ہوں۔ میں آپ سے یہ کہنے لگی ہوں کہ یہ بات صرف اس ٹائم یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی ضروری نہیں تھی، اگر ہوتی تو وہاں روک لگ جاتی۔ جو چیز جیسے جیسے گزری ہے یا قرآن مجید میں جو چیزیں ہم پہلے کی پڑھتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ ان لوگوں کے قصے ہیں۔ یہ قصے نہیں ہیں، یہ ہم لوگوں کے لیے نصیحتیں ہیں۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ کام اس نے اور اس نے کیا تو یہ غلط تھا، اور یہ کام اس نے اور اس نے کیا تو یہ ٹھیک تھا۔ یعنی ہم نے ٹھیک راہ پر اگر چلنا ہے تو وہ کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، یہ سب چیزیں ہمارے سامنے اس لیے رکھی گئی ہیں۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یا کوئی بھی انسان اگر آپ کو قرآن مجید کی اس طرح تفسیر بتا رہا ہے یا اس کے حاشیے بیان کر رہا ہے تو اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ یہ ایز اے سٹوری آپ سنیں کہ پہلے وقت میں یہ ہوتا تھا یا نبی کے دور میں یہ ہو گیا یا ان کی بیوی نے یہ کر دیا تو آج کی بیویاں یہی کچھ کر رہی ہیں۔ معذرت کے ساتھ خیال کریں، یہ سب کو روکنے کے لیے بتایا گیا ہوا ہے۔ آیت میں اس سوال کو قطعی نظر انداز کر دیا گیا ہے کہ جس راز کی بات کو افشاں کیا گیا تھا وہ کوئی خاص اہمیت رکھتی تھی یا نہیں، اور اس کے افشاں سے کسی نقصان کا خطرہ تھا یا نہیں۔ گرفت بجائے خود اس امر پر کی گئی ہے کہ راز کی بات کو دوسرے سے بیان کر دیا گیا، اس لیے کہ کسی ذمہ دار ہستی کے گھر والوں میں اگر یہ کمزوری موجود ہو کہ وہ رازوں کی حفاظت میں تساہل برتیں تو آج ایک غیر اہم راز افشاں ہوا ہے، کل کوئی اہم راز افشاں ہو سکتا ہے۔ جس شخص کا منصب معاشرے میں جتنا زیادہ ذمہ دارانہ ہوگا اتنے ہی زیادہ اہم اور نازک معاملات اس کے گھر والوں کے علم میں آئیں گے، ان کے ذریعے سے راز کی باتیں دوسروں تک پہنچ جائیں گی تو کسی وقت بھی یہ کمزوری بڑے خطرے کی موجب بن سکتی ہے۔ یہ آپ کے خاندانوں میں، آپ کی رشتہ داریوں میں جب بیویاں اپنے ہسبینڈ کی باتیں باہر نکالتی ہیں تو یقین کریں آپ سے سننے والا، چاہے وہ آپ کی بہن ہے، ماں ہے، بھابھی ہے، بیٹی ہے، کوئی بھی ہے، میں بیٹی تک کی بات کر رہی ہوں، جب کل کو کوئی ایسے مسئلے یا مسائل پیدا، اور ہر خاندان میں ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ جی ہمارے خاندان میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا، ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی پرابلمز لازمی آتے ہیں۔ اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو آپ کے میاں کی کوئی عزت اگلے کی نظر میں نہیں ہوتی، پھر آپ کو پچھتاوا ہوتا ہے، اوہ یہ کیا کیا میں نے۔ وہ باتیں جب باہر نکلتی ہیں تو آپ کا اپنا گھر خراب ہوتا ہے، آپ کے شوہر کی نظر میں آپ کی عزت نہیں رہتی، بلکہ معاشرے میں آپ کے شوہر کی بھی عزت کوئی نہیں رہتی۔ اور اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کا میاں کوئی پی ایم سی ایم ہو تو ہی اس کی بات آپ نے چھپانی ہے، یا کوئی مجسٹریٹ لگا ہوا ہے، یا کوئی پولیس والا، یا کوئی بڑے عہدے پہ لگا ہوا ہے، یا کوئی چودھری ٹائپ ہے تو پتہ نہیں اس نے کیا فیصلہ کر دیا تو آپ نے نہیں۔ آپ کا شوہر آپ کے گھر کا بادشاہ ہے اور وہی آپ کا کفیل ہے۔ جو بات وہ کرتا ہے، جو وہ رکھتا ہے، جو وہ چھپاتا ہے، یقیناً وہ بات چھپنے والی ہی ہے۔ تو خیال کریں اپنے میاں کے بارے میں اور اپنے گھر کے بارے میں، یقین رکھیں اگر آپ اس پہ عمل کریں گی تو اس سے آپ ہی کو فائدہ ہوگا۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 4 سے سٹارٹ کریں گے، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔